نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے ترجمۃ القرآن کے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت آپ نے سنی۔ ان آیات مقدسات کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ زمین میں ایک نئی مخلوق جنوں کے علاوہ انسان بسانے کا پروگرام ہے۔ فرشتوں سے مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، وہ ساری آپ نے سنی۔ تو اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی برتری جو ہے وہ فرشتوں پر ثابت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو رب العزت نے پیدا کر لیا تو حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے میں سارے فرشتے شامل ہوئے سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس کون ہے؟ سورۃ الکہف 15واں پارہ، سورۃ الکہف 15واں پارہ رب العزت نے بتایا ہے کانا من الجنی ففسق من امر ربی، یہ شیطان ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، یہ درمیان میں ابلیس کہاں سے آ گیا؟ تو ابلیس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فرما بردار تھا، بہت بڑا فرما بردار تھا جنوں میں سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے، حدیث سے سمجھ آتی ہے، قرآن کے مفہوم سے بھی سمجھ آتی ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا وہاں ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبارا، انکار کر دیا اور تکبر کیا، کہنے لگا کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کے اندر خصوصیت یہ ہے اسے اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، عاجزی انکساری نیچے کی طرف جاتی ہے، اور آگ تھوڑی جلاؤ یا زیادہ اوپر ہی جاتی ہے، آگ اوپر ہی جاتی ہے۔ تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اسے مردود قرار دے دیا، اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ الرجیم مردود، دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو یہ اسی دن سے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور یاد رکھو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ملعون ہو گیا، وہ لعنتی ہو گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کو آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا، اور پھر ان جوڑے کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اس جنت سے جہاں سے تم چاہتے ہو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس درخت کی تفصیل نہیں آئی کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، بس رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ گندم تھی، گندم کا پودا تھا۔ شاجرہ درخت کو کہتے ہیں، پودے کو نہیں کہتے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ شاجرہ درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہوتا ہے، اور پودے کا تنا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ شاجرہ جو ہے درخت ہے، وہ کس قسم کا تھا اس بات کی تفصیل حدیث میں نہیں آئی۔ تو بہرحال اللہ نے یہ منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ۔ مصباح القرآن، فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی، اور اِذ جب، قُلْنَا ہم نے کہا۔ یہ اِذ اور اِذَا دو ملتے جلتے الفاظ ہیں، اِذ اور اِذَا دونوں کا معنی جب ہے۔ فرق کیا ہے؟ اِذ جب آتا ہے تو اس کے بعد والے الفاظ کا ترجمہ زمانہ ماضی میں کرتے ہیں، اور جب اِذَا آتا ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل میں لے کے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا۔ قُلْنَا کے آخر میں نا یہ جزم ہے، نا سے پہلے ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے۔ اور جب ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، یہ سے ترجمہ کیوں کیا گیا؟ کالا یقولو کے بعد لی آیا ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ سے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدو، تم سب سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو۔ لی کا ترجمہ عام طور پر لیے یا کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کا ترجمہ کا، کی، کے، کو وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے، ابلیسا، ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے متعلق بتایا نا آپ کو
کہ یہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی حکم دیا، اس لیے تو اس کے نہ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ ابا نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر، متکبر، دونوں لفظ ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ وکان، اور وہ ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہ۔ آدم اسکن، تو رہ۔ سکونت پذیر ہونا، سکونت پذیر ہونا، کہیں رہائش رکھنا۔ مسکن، ٹھہرنے کی جگہ۔ یا آدم اسکن، آپ ٹھہر جائیں، رہ جائیں، سکونت پذیر ہو، رہائش اختیار کریں۔ انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کر کے کہاں ٹھہرایا؟ جنت میں۔ جنت باغیچہ، جس میں ہر قسم کے پھل، نہریں اور ضروریات زندگی موجود ہیں، اور سونے چاندی کے محلات ہیں۔ آپ ٹھہریں، آپ رہیں، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ سبق نمبر 3 میں واو الف، واو نون، یا نون کے ساتھ بتایا تھا کہ فعل کے آخر میں اکیلا الف بھی 2 ہونے کا مفہوم دیتا ہے۔ کلا کے آخر میں الف 2 کا مفہوم دے رہا ہے۔ کلا نکلا ہے کل سے، کل، اکل و شرب، اکل و شرب، ماکولات، مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں۔ وکلا، اور تم دونوں کھاؤ۔ منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے۔ تم دونوں کھاؤ جنت سے۔ راغدن، اطمینان سے۔ اس کا ایک اور بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، جی بھر کر۔ توجہ سے بیٹھیں، اطمینان سے، جی بھر کر۔ حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو۔ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ شئتما، اسی سے نکلا ہے۔ راغدن، اطمینان سے، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو۔ تما کا ترجمہ بھی تم دونوں ہے۔ ولا، اور مت، تقربا، تم دونوں قریب جانا۔ قریب، قربت، مقرب، تقرب اردو میں بولا جاتا ہے۔ ولا تقربا، اور مت تم دونوں قریب جاؤ۔ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے۔ الشجرہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے ہذہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے۔ ہذا، ہذہ، ہؤلاء، یہ تینوں الفاظ اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ یہ اس کیا جاتا ہے۔ ولا تقربا، اور تم دونوں مت قریب جاؤ، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے اس اسلوب میں 65% الفاظ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار آتے ہیں، اور 15% نئے الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں 2 لفظ نئے ہیں۔ ابا، اس نے انکار کیا۔ راغدن، اطمینان سے یا جی بھر کر، دونوں ترجمے درست ہیں۔ وہ کا معنی اور، شان و شوکت، تفو، درگزر۔ اس کا معنی جب۔ کلنا کس سے نکلا؟ قول سے۔ معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا۔ اور اردو میں کیا بولیں گے؟ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی۔ للملائکۃ، لی کا معنی سے، لی کا معنی سے۔ اور نیلا کیوں کیا ہے؟ کہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہو رہا، ورنہ لی تو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، الملائکہ
फरिश्ते, मलक, मलकुल मौत, मलाइका, मलकुल जिबाल भी कहते हैं। उसजुदू, तुम सब सजदा करो। सजदा, साजिद, मसजूद मलाइका आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मसजूद मलाइका, फरिश्तों ने जिनको सजदा किया। लियादमा, आदम को, जब हमने कहा फरिश्तों से तुम सब सजदा करो आदम को, फसजदू, उन्होंने सजदा किया। इल्ला, सिवाय या मगर, इबलीस के, इबलीस शैतान का नाम है। अबा, उसने इनकार किया। वाव का माना और इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। किबर, तकब्बुर, मुतकब्बिर, तकबीर सब इसी से है। वाव का माना और, काना हो गया, मिनल काफिरीन, काफिरों में से। वकुलना, और हमने कहा, कौल अकवाल मकूला से, या आदमु, ए आदम। या उर्दू में डायरेक्ट बोली जाती है, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या खालिद, या अब्दुल्ला। और आदम हमारे बाबा जी का नाम है। उसकुन, तू रह, साकिन, सुकूनत, मस्कन, सकना, ये सब रिहाइश के माना में इस्तेमाल किए जाते हैं। अंता, तू 20% में से, वाव का माना और, जौजू का, तेरी बीवी, जौजा, जौजियत, अज़दवाजी, जिंदगी, अल जन्ना, जन्नत, वाव का माना और, कुला, तुम दोनों खाओ। अक्लो शुर्ब, माकुलात व मशरूबात, मिनहा, इससे, मिन जानब, मिन जुमला, मिन हैसुल कौम, रागदन, इत्मीनान से, जी भरकर, हैसु, जहां से, हैसियत, मिन हैसुल कौम, बहैसियत, शेतुमा, तुम दोनों चाहो, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मशीयत इलाही, चाहने के माना में, वाव का माना और, ला का माना मत। तकरबा, तुम दोनों करीब जाओ। वला तकरबा, और तुम दोनों मत करीब जाओ। तकरबा, कुर्ब, कुर्बत, करीब, कराबत सब इसी से है। हाजी ही, लिहाजा, हाजा मिन फजल रब्बी अला हाजल क्यास, हाजा मुजक्कर है, हाजी ही मुअन्नस है। अशजरा, दरख्त, शजरो हजर, हजरो शजर भी कह देते हैं, हजरो शजर भी कह देते हैं, शजरो हजर भी कह देते हैं। शजरकारी मुहिम मौसम बहार में होती है। और शजरा नसब, कि आपका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, जिसे एक हसब नसब भी कहते हैं, शजरा नसब भी कहते हैं। फतकूला, पस तुम दोनों हो जाओगे, मिन जानब, अज़ालिमीन, जालिमों में से, जुल्म, जालिम, जुल्मत और जुल्मात। आज के हमारे सबक में सिर्फ 2 नए लफ्ज हैं। अबा, उसने इनकार किया, रागदन, इत्मीनान से या जी भरकर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।